بعض لوگ نہ کہتے ہیں جی نبی کریم نے سارے معراج اتنے بھی محبوب کو یہ معراج ہوا یہ خواب میں ہوا ہے۔ میں اگر کہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے، میں پاکستان کا صدر بن گیا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے اس بات پہ؟ خواب جو کسی نے کوئی اعتراض ہے؟ ویسے میں کہوں یہاں کھڑا ہو کے کہ میں صدر ہوں تو آپ کو اعتراض ہے، کیونکہ جناب آپ صدر نہیں ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شخص آپ میں سے اٹھ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے، رات خواب میں یہاں سے نکلا ہوں، امریکہ گیا، وہاں سے برطانیہ آیا، وہاں سے ہالینڈ چلا گیا، وہاں سے افریقہ کے جنگل دیکھے، وہاں سے میں عرب آ گیا، میں نے جو ہے وہ دبئی اور مسقط اور یہ سارے ریگستان دیکھے، اور پھر میں اللہ نے مجھے موقع دیا اور مجھے حرم کی حاضری نصیب ہوئی خواب میں سارا دیکھ کے آیا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کیوں جی؟ کیونکہ اور اگر وہ کہے حقیقت میں صبح نکلا اور یہاں سے امریکہ گیا اور وہاں سے میں افریقہ آیا، وہاں سے برطانیہ، یورپ، یہ ہنسانے کو نہیں کہہ رہا، سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، وہاں سے پھر میں سارا عرب گھوم کے شام تک گھر آ گیا، صبح نکلا، تو آپ مان لیں گے؟ کیوں؟ یہ ممکن ہے؟ آپ کہیں گے میاں صرف امریکہ کی فلائٹ اگر یہاں سے ڈائریکٹ بھی کو جائے تو 14-15 گھنٹے کی، تو آپ تو ایک دن بھی مشکل وہاں پہنچیں گے، صبح سے شام تک میں آپ وہاں سے واپس کیسے آ گئے اور وہاں بھی چلے گئے اور یہاں بھی چلے گئے؟ یہ ممکن ہے؟ پریشانی ہوتی تب ہے جب کو کہتا ہے میں حقیقت میں گیا ہوں۔ یہ جو ابو جہل پریشان ہوا ہے نا، یہ جو ابو لہب پریشان ہوا ہے، یہ جو اتبا اتیبا، میرے نال ناراض نہ ہویا جی، میں کدی کدی دی گل کرنا، روز تے کردا ہی نہیں۔ یہ جڑے بندے اج تک پریشان نے نا، کبھی کبھی کرتا ہوں چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، یہ جو آج تک پریشان ہے نا سارے، یہ پریشان اس لیے ہیں کہ حضور اگر کہتے نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ محبوب فرماتے میں گیا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہی ایک رات میں نہیں ہو سکتا، وہی ہفتوں مہینوں کا سفر ہے، وہی نہیں ہو سکتا تھا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی جایا آئے نہیں جا سکتا، لیلا رات کے تھوڑے حصے میں؟ حضور نے فرمایا میں گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور خود حدیث پاک میں موجود ہے کہ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر اتنا ہی دوسرا، پھر اتنا ہی تیسرا، پھر اتنا ہی چوتھا، اور پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا کے سدرات ہار گیا، ایک کالیا زلفا والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ یہ جو حضور نے فرمایا، اگر محبوب کہتے ہیں نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی نے پریشان، یہ سارے تو پریشان رہے ہیں۔ چلے ناراض کون صاحب نے ہونا ہے، گھر والی بات ہے، سارے پریشان رہے ہیں اور سارے پریشان ہیں تو کسی وجہ سے ہی ہے نا۔ اگر محبوب فرماتے خواب میں گیا ہوں تو انہوں نے پریشان، یہ جو پریشانی ہے نا یہ اسی بات کی ہے کہ محبوب فرماتے میں گیا ہوں۔ اچھا پھر ایک اور پریشانی ہے، کچھ اس لیے بھی اڑ جاتے ہیں، چلے میں بزرگوں کے اختلاف کی بات نہیں کرتا، میں ویسے ایک بات کرتا ہوں، بڑوں کو سلام ہے کسی نے اگر کوئی دوسرا قول بھی کیا ہے، لیکن ویسے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک بعض اس بات پر بھی اڑ جاتے ہیں، محبوب گئے ہیں پر اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس آ گئے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بلاؤں اور آپ سے ملوں ہی نہ۔ اور پھر شیخ محقق شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کسی نبی کے پاس 2 دفعہ گئے، کسی کے پاس 4 دفعہ گئے، کسی کے پاس 6 دفعہ گئے، نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت جبریل 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے، تو وہ تو روز یہاں آئے ہوتے تھے، ان سے ملنے جانا تھا، ان سے ملنے جانا تھا۔ محبوب تو گئے، اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا، اور نبی پاک فرماتے ہیں رب نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، اس کی ٹھنڈک جو اس کی شان کے لائق پشت پہ رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے وہ دست مبارک رکھا تو پھر میں نے مشرقوں کو بھی جان لیا اور مغربوں کو بھی جان لیا، پھر سارے علوم مجھ پر
واضح ہو گئے ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور جناب عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، میری سرکار کو بے پردہ زیارت میری سرکار کو بے پردہ زیارت۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ حضور کا واقعہ معراج یہ تو امت کے لیے شانوں کا باعث ہے، یہ تو عظمتوں کا باعث ہے۔ اس لیے اچھا پھر ایک اور مسئلہ بھی، آج ایک دوست مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب کہہ رہے تھے 27 رجب کو محفل نہیں کرنی چاہیے، یہ تو کنفرم ہی نہیں ہے کہ 27 کو معراج ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ تو میلاد والی بات ہو گئی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضور کا میلاد 12 ربیع الاول کو نہیں۔ میں کہ تو پریشان نہ ہو، میری جماعت بڑی پیار والی ہے، وہ تو سفر میں بھی میلاد کرتی رہتی ہے، ربیع الثانی میں بھی میلاد کی محفلیں۔ اب تو مجھے زمانہ گزر گیا سفر کرتے، وہ تو سارا سال ہی میلاد کرتے رہتے، آپ کیا بات کرتے؟ ہم کون 12 کا پابند رہے، سارا سال میلاد ہوتا۔ کہنے لگے جی 9 ہے، تو میں نے کہا پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ 9 کو کر لیں، ہمیں کوئی پریشانی۔ ہم 27 رجب کو معراج کی محفل کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے 5 رجب ہے، آپ 5 کو معراج کی محفل کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی پریشانی والی بات ہے۔ تو بلا وجہ کے الجھاؤ، بلا وجہ کی بحثیں نہیں ہونی چاہیے۔ بات کو ختم کرتا ہوں، کرنا کیا ہے امت نے، کرنا کیا ہے؟ واقعہ معراج سبق کیا دیتا ہے، درس کیا دیتا ہے؟ واقعہ معراج امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں جتنا سفر کیا ہے وہ عروج کی طرف کیا، وہ فتح کی طرف کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر قدم اٹھایا ہے تو وہ جد و جہد ہے، وہ کامیابی ہے، وہ آگے بڑھنا ہے، وہ عروج ہے۔ وہ 1 2 3 صحابہ سے بات شروع ہوئی، پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پھر حالات کا یہ رنگ ہوا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، پھر وہ عروج ہوا، وہ 23 سالوں میں وہ انقلاب آیا، آگے بڑھنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، عروج کی طرف جانا۔ وہ وقت آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آئی، فتح حاصل ہو گئی، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی، عروج ہے، کمال ہے، ترقی ہے، آگے بڑھنا، جد و جہد کرنی۔ امت آج بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ ہم نے کوئی محنت ہی نہیں کرنی، ہم نے آگے نہیں بڑھنا، ہم نے کسی ایجاد کی طرف توجہ نہیں دینی، ہم نے ترقی کا کوئی رستہ اختیار نہیں کرنا۔ یہ ایک ایجاد کر کے ہمیں دی گئی ہے نا موبائل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کمر ٹیڑھی کر لیں لیٹ لیٹ کے موبائل دیکھ دیکھ کے۔ ہمیں تو دیکھنا چاہیے تھا کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، ایجادات بڑھ رہی ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، مسلمانوں کو آگے جانا ہے، اور کس طرح کر کے فروغ دین کے لیے ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کر کے اپنے دین کو فروغ دینا ہے، آگے بڑھنا ہے، امت کا سر اونچا کرنا ہے۔ لیکن امت ہے کہ وہ بار بار پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، بار بار کمزوری دکھاتی جا رہی ہے، بار بار ہم ہیں کہ ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہیں، ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں، ہم آگے قدم ہی نہیں اٹھاتے۔ معراج ہمیں بتاتا ہے کہ امت تو نے عروج حاصل کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے یہ رسول تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یہ شانوں والے رسول تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے واقعہ معراج کیا بتاتا ہے ہمیں؟ نبی پاک نے مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کی امامت کرائی ہے۔ جس طرح نبی کریم نبیوں کے امام ہیں، یہ امت امتوں کی امام ہے۔ اس نے امامت کرنی ہے، امامت، ترقی، عروج، جد و جہد، آگے بڑھنا۔ ملت کے جوانوں، واقعہ معراج تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں کوشش کرنی ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز، جد و جہد کریں۔ میرا مالک بڑا کریم ہے، جو اس کی جانب ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ آپ کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، جد و جہد تو کریں، آپ آگے تو بڑھیں۔ اقبال کہنے لگے او وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے،
واقعہ معراج ہمیں بتاتا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی، کریں گے انشاءاللہ۔ جو شخص جس حد تک اپنے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، دین کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے وہ کرے، وہ آگے بڑھے، ہمت کریں، 2-2 4-4 لوگوں کا بازو تھامیں، سہارا بنے، لیکن عروج کی طرف بڑھے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں جدید حالات کو دیکھو، سیکھو، ٹیکنالوجی کی طرف بڑھو، علم کی طرف بڑھو، شعور کی طرف بڑھو، بیٹھے نہ رہو، 2-2 4-4 5-5 10-10 کورسز کرو، آگے بڑھو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر کبھی ان میں ناراضگی ہو جائے، چونکہ ہیں بھائی، قرآن مجید کا اسلوب بیان دیکھیے، رب کریم کا انداز کریمانہ، فرمایا بھائی ہیں بھائی، مسلمان بھائی ہیں، اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ڈر کے صلح کرانا، اللہ سے ڈر کے صلح کرانا، اور تم بھائیوں میں صلح کراؤ گے تو رب تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا، یہ اعزاز ملے گا۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، لیکن جو بیٹھے والے لوگ ہیں آمنے سامنے، جو دیکھنے والے ہیں، جو ان کو جاننے پہچاننے والے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں، ان کے درمیان صلح کرائیں، اختلافات کی آگ کو نہ بھڑکائیں۔ ہمارے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں جو گھر سے بڑے ستائے ہوئے ہیں، تازی لڑائی کر کے آئے ہیں اپنے والد کے ساتھ، وہ بہت سارے شکوے آ کر کے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے پردیس میں وقت گزارا، محنت سب سے زیادہ میں نے کی، ابا کا ساتھ سب سے زیادہ میں نے دیا۔ اب چونکہ تازی ناراضگی ہوئی ہے نا، تو ساتھ ساتھ وہ سارے شکوے آج سے 5 سال پہلے جو ابا نے ان کو سخت لفظ کہا تھا وہ بھی وہ یاد کر کے آئے ہیں، ابھی لڑائی ہوئی ہے نا، اب وہ ہمارے سامنے آگ کا لاوا پورا تپ رہا ہے۔ اب 2 کام ہیں ہمارے ذمے، یہاں تو ہم یہ کہہ دیں کہ تیرا ابا تو ہے اسی طرح کا، مجھے تو بہت پرانا پتہ ہے، لیکن میں تو اس لیے نہیں کہتا تھا کہ تمہارے گھر میں لڑائی نہ ہو۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ ہم نے جلتی پہ تیل کا کام کیا، وہ نوجوان اور بھڑک گیا، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے ساری باتیں سننے کے بعد کہا یار میں نے تیرے باپ کو تیرے اوپر شفقت کرتے بھی دیکھا ہے، جب تو بیمار تھا تو میں نے رات کو اسے ہسپتال کی ٹھٹھرتی رات میں باہر بیٹھے بھی دیکھا ہے، میں نے اسے تیرے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے بھی دیکھا ہے۔ آپ نے اختلافات کی شدت کو کم کر دیا، جلتی آگ پر آپ کے چند جملوں نے شبنم کا کام کیا، وہ ٹھنڈا کر دیا اپنے ماحول کو۔ بھائی آیا ہمارے پاس سنانے کہ میرا بھائی بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی صفاق ہے۔ اب ایک تو یہ تھا کہ ہم نے کہا یار وہ تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہے، بڑا بد اخلاق، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے اسے کہا یار بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو نے صفاقی دیکھی ہے، وہ دن نہیں دیکھا جب کسی شخص نے ذرا سا تجھے تکلیف دی اور تیرا بھائی آپے سے باہر ہو گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تو نے میرے بھائی کا کچھ کہا ہے۔ وہ دن جب ہم نے اسے یاد کرا دیا تو اب اس کے اندر وہ جو اختلاف کی شدت تھی اور وہ نفرت کا لاوا، یکدم محبت کی ہوا کا جھونکا آیا، اس نے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، اب کچھ لوگ اس میں بڑھوتری پیدا کرتے ہیں، وہ اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ وہ آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ لیکن اگر دائیں بائیں والے اس طرح کریں کہ ان کو جینے کا موقع دیں، اگر بیٹی کے گھر والے بیٹی کے گھر والے اپنی بیٹی کے سامنے بیٹی کے نہیں داماد کے فضائل بیان کریں، اس کی خوبیوں کا ذکر کریں تو یہ آگ ٹھنڈی ہوگی۔ بیٹے کے گھر والے اگر اس طرح کریں کہ وہ بیٹی کی خوبیاں، بہو کی خوبیاں تھوڑی بیان کریں تو اس سے اختلافات کی آگ تھوڑی ٹھنڈی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہیں نماز اور روزے سے زیادہ درجہ عطا کرے گا، جو تمہیں نفلی روزہ رکھنے سے، نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ تمہیں دے دے گا، جو تمہیں صدقات اور خیرات سے زیادہ درجہ دے، وہ عمل نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو فرمایا 2 روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان اعمال سے زیادہ اجر عطا فرما دے گا۔ لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرو۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں صحیح العقیدہ لوگوں کے اندر تقسیم در تقسیم ہو گئی۔ جب لوگ ٹوٹے تو شاید کوئی ایسا نہ ملا جو جوڑ دے، شاید کوئی ایسا نہ ملا جو انہیں قریب کر دے۔ اوس اور خزرج کی لڑائیاں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے زوروں پہ تھیں،
لیکن کریم کے کرم کی برکھا برسی تو حضور نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا. لوگ پسند نہیں کرتے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں, پسند نہیں کرتے اکٹھے بیٹھنا. اوس اور خزرج ایک دن اکٹھے بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں, اور یہ سالوں سے صدیوں سے لڑنے والے قبیلے محبت کی باتیں کر رہے تھے. ایک بوڑھا یہودی وہاں سے گزرا, اس نے پھر وہی بات چھیڑ دی, اس نے تمہارے دادا کے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے تمہارے پردادا کے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا. وہ پھر شدت آئی, وہ جاہلیت میں جو ایک دوسرے کے خلاف اشعار پڑا جاتے تھے وہ بھی دوبارہ سے لوگوں کے ذہنوں میں آئے. باتیں بڑی, تلواریں نکلی, آگ لگانے والے اپنا کام کرتے ہیں. پر یہ کیا اندھیر نگری ہے کہ آگ لگانے والے تو آگ لگا رہے ہیں, آگ بجھانے والے کہاں سو گئے؟ وہ لوگ جن کو زندہ رہنا تھا, جاگتے رہنا تھا, ڈیوٹی کرنا تھی, آگ بجھانی تھی, وہ کدھر گئے؟ جب اوس اور خزرج کے درمیان یہودیوں نے آگ بھڑکا دی تو کسی نے جا کے رحمت للعالمین محبوب کو خبر کی. حضور جلدی سے تشریف لائے, سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کی, کہا اور رب نے تمہیں نعمت دے کے بھائی بھائی بنا دیا ہے, تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ رسول کریم نے آیات پڑھی, حضور آئے, باتیں بتائیں, ان کی آنکھیں غصے سے لال تھیں, اب آنسوؤں سے ٹھنڈی ہوئی, پھر سے ایک دوسرے کے سینے لگ گئے, پھر سے محبتیں بڑھ گئیں. کیا کریں, آگ لگانے والے جاگ رہے ہیں, تیل ڈال رہے ہیں, تباہیاں کر رہے ہیں, امت کا شرازہ بکھیر رہے ہیں. اللہ کرے کہ آگ بجھانے والوں کو کوئی چست کر دے, کوئی آگ بجھانے والوں کو کھڑا کرے, انہیں کو بتائے کہ بڑی فصلیں جل گئیں, کئی نسلوں کا نقصان ہو گیا, بڑی ساری تباہیاں اتر گئیں, اٹھو نیند سے بیدار ہو جاؤ, دیکھو حالات بڑی خوفناک سمت اختیار کرتے جا رہے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت کا کبھی ترک نہیں فرمایا. حضور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ہمیشہ پسند کرتے, حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جماعت کا اہتمام فرماتے. جب ظاہری طور پر طبیعت مبارک بڑی علیل تھی, وصال ظاہری کے ایام قریب تھے, بظاہر حضور قدم نہیں اٹھا پاتے تھے, پھر بھی دو لوگوں کا سہارا لے کے مسجد میں تشریف لاتے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے, پسند کرتے. لیکن قبیلہ عمر بن عوف کی صلح کرانے کے لیے جب حضور تشریف لے گئے تو آپ کو بخاری شریف میں ملے گا کہ اتنی تاخیر ہوئی کہ صحابہ کو جماعت کھڑی کرنا پڑی, اور جماعت لیٹ ہو گئی. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو دیر سے ادا کرنا پسند کیا, لوگوں کی صلح کرانے کو اہمیت دی, لوگوں کو قریب کرانے کو. حضور نے اس قبیلے کی صلح کے لیے, ان کے نزاع کو دور کرنے کے لیے حضور نے جماعت کو لیٹ کر لیا. ہم بھی اس طرح کریں نا کہ چلیں کچھ نفلی کام ہی چھوڑ دیں, کچھ اپنی خواہشات ہی چھوڑ دیں, کچھ تھوڑا سا ہم نہ, ہو سکتا ہے کوئی ہمیں تانا ہی دے کہ تم کیوں آئے ہو, اب تم بڑے مصلح بننا چاہتے ہو, اب تم بڑے سردار بننا چاہتے ہو, تمہیں شوق آیا ہے حکم بننے کا. ہو سکتا ہے تانے بھی ملیں, لیکن یہ کہ جب خیر کے کام میں بندہ نکلتا ہے تو کہیں کہیں اسے ان چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن کوشش کریں اختلافات امت میں ختم ہوں. ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے, لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا نا اللہ کے قرب کا, اس کی چاہت, اس کی طلب, محسوس کرنا کہ میرا رب ہے, محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں, مجھے کوئی رزق دیتا ہے. ہمارے صوفیاء, اولیاء, صحابہ, اہل بیت, انبیاء یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شترے بے مہار نہیں, کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے, جو مجھے نوازنے والا ہے, جو مجھے عطا کرنے والا ہے. وہ اپنے رب کی چاہت کرتے, اپنے رب سے محبت کرتے, اپنے رب کی طلب پیدا کرتے, شوق بڑھاتے روز عبادت کا. ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا. 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے, چاش پڑھتے, تہجد پڑھتے, صلاۃ اللیل پڑھتے, وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے. پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مصلے پہ آ کے بیٹھ جاتے. لیکن وہ درد, وہ ذائقہ, وہ کیفیت, وہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں. قوم اگر کبھی کو مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا, رب دا طالب کوئی نہ ملیا, جو ملیا طالب زردہ ہو. حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے, جن کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو, وہ کہاں گئے؟ ہمارا ایک مقصد تھا, دیکھیں نا بڑا پیار آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ. حضرت
علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ نائب بناؤں گا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں. تو کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا. تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا. فرشتے اسے جانتے. لوح محفوظ پہ یہ تو پڑھ لیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جہل فساد کرے گا. یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا. یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے. یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنس بن شریک تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا. یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے. یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری، ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے. پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرے گے. وہ جو انسان کے اندر طلب ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو شوق ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو معرفت کا نور ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے. یہ بڑا ہی پسند ہے. اس لیے حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا. بھائیو تھوڑا سا نا آگے اٹھ کے، مطلب بڑے بڑے آدمی بن گئے ہم لوگ. بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں آ گیا تو وہ کہتا میں بڑا آدمی بن گیا. جس کے پاس سائیکل نہیں تھی تو اب وہ 1.25 کروڑ کی کار پہ پجاروں پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا آدمی. تو اس طرح تو انسان بڑا نہیں بنتا. بڑا تو تب بنے گا جب تیرے دل میں رب کی معرفت بڑی ہوگی، جب اللہ کا قرب بڑا ہوگا، جب تم متلاشی ہوگا اس کے راستے کا. بہت سارے راستے ہیں اللہ کی طرف جانے کے، لیکن 3 باتیں قرب الہی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست لکھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو. خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو. ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان، میرا اللہ بڑا ہی قریب. ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ شکر بھی شکوے کے انداز میں. کیا حال ہے؟ کہتے بس جی بس شکر ہے الحمدللہ. تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تنگ ہوں میں اپنی زندگی. یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے. دیکھیں نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی تو کیا ہے اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ہر وقت کیا ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم. ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق. بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں. تیرا یہ ذوق بنے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو. میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے. بات کسی کی ہو رہی ہوتی حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے. ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے. وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے. بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا. تو رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو. اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے. جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. اللہ کتنی رحمت والا ہوگا. یعنی ہر بات میں رسول کریم نا ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر. ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا. دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے. دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی. میرا بچہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی، پریشان ہوتی. میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی، حضور کی نظر رحمت ہو گئی. تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو. ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے، ابھی ملوا دیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی. عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ. یا رسول اللہ پوچھیے. فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گرم ہوا بھی لگنے دے گی.
تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے. وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں, وہ بھی چاہتا. حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں, صبح سے شام تک نا. آج آپ نے جمعے سے لے کر تراویح تک, عشاء تک, وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں, اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں. آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے, اس کے فضل کا ذکر کریں. ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا, پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے, زبان تو چلتی ہے نا, ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا. جو شے نہیں نہ چل رہی اس کو آج چھوڑ دے, مہربانی کریں. جو ساری چل رہی ہیں اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں, اس پر تو غور فرمائیں. امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عربی آیا, یکا یک اندر داخل ہوا. السلام علیکم کہا. بندہ بڑا سادہ تھا, یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی, کوئی سوال جواب نہیں. سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے, پہلے کیا بات ہو رہی, آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے. ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو. عرض کرنے لگا حضور یہ بتایا قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے, فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے, حساب اللہ نے لینا ہے. کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا, جواب سن کے تو چل پڑا, رکا ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا, پہلے تو آیا ہے, سلام لی ہے, بات بھی کوئی نہیں کرنے دی, دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے. یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟ حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا. تو حضور فرمانے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا, تو بولا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتا کرنا تھا, اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ, پھر باچی جانا ہے. تو حضور فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا, جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے, اس نے معاف ہی کرنا ہے, اس نے معاف ہی کرنا ہے, اس نے کرم ہی کرنا ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن, عدل کرے تے پھر تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, تے فضل کرے تے بخشے جاون میرے جائے منہ کالے. فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا. وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے. فرماتے ہیں ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے, بڑی کھری بات کر گیا ہے. کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے. تو بھائی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات. ہمارے گھروں میں, ہماری گفتگو میں, ہمارا ایک دوسرے سے ملنا, ناراض نہ ہونا, مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. مایوسی, میں انتظار میں ہوں, میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آ کے کہے میں بڑا راضی ہوں, بتائے اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے. میں انتظار میں ہوں, اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا, جو ملا اس نے یہی کہا پریشان بڑا ہوں دعا کر دیں. بڑی اذیت ہے, سب سے زیادہ میں ہی تنگ ہوں, کچھ کرے, کوئی وظیفہ بتائے, کوئی تعویذ دے, کوئی ملے نا یار, کوئی ملے, کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی. اور میں نے تعلیم کے لیے صرف اور اظہار نعمت کے لیے, تشکر کے لیے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جس طرح کے استاد مجھے ملے شاید کسی کو نہ ملے, اور میں نے اظہار تشکر کے طور پر کہا ہے پھر کس طرح کے شاگرد مجھے ملے ہیں اتنے اچھے فرما بردار شاید کسی کو نہ ملے, اور جس طرح کے سادے اور درویش ماں باپ اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اب تو بڑا تیز لوگوں کا زمانہ ہے نا, شاید کہیں میسر آئے. اور میں کہا کرتا ہوں اتنے فرما بردار مرید بھی نہیں ملتے, لوگ تو کہتے ہیں فرما بردار نہیں ملتے. ہمیں الحمدللہ فرما بردار, تابعدار, ہر لحاظ سے اچھے ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ایسا کسی کو اللہ نے عطا, تو شکر کریں اللہ کی نعمتوں کو, شکر کریں. بس جہاں بیٹھیں گے جملے ٹوٹیں گے, جہاں بیٹھیں گے پریشانی. مجھے کچھ بندے ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو صرف وہ اکیلے ہی ٹھیک ہے, یعنی ابا جی نے بھی ظلم ہی کیا ساری زندگی, اماں نے بھی ظلم ہی کیا, استاد بھی سارے غلط مل گئے, اور ہر بندہ ہی انہیں, اور پھر بعد میں اولاد ملی تو نافرمان ہی مل گئی. تو میں کہتا ہوں یار یہ ہو نہیں سکتا. ویسے مہاراج چلو اگر تو کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی سانحہ ایسا ہو گیا ہو. اللہ کی رحمت کی بات کرے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سادہ تھا پر بات پتے کی کر گیا. یہاں تک لکھا امام صفوری نے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کے لیے دوزخ کا حکم دے گا. بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر لے جا رہے ہیں, بندہ جا رہا ہے دوزخ کی طرف, فرشتے کھینچتے ہیں تو وہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا. وہ کئی دفعہ کسی کو کھینچتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. چلو آپ کو سمجھاتا ہوں, سمجھ آ جائے گی. وہ جب سکول جانے کو دل نہیں نہ کرتا تھا جی,
उनते सिलेक्शन देने ना अपने बच्चों को, और बड़ा 1.5 घंटे का, बच्चे नाराज ना हो जाए। जब वो कभी जिस नलायक का स्कूल जाने को देने और उसको खींचते थे तो वो पलट पलट के पीछे जाता नहीं। इसी तरह मदरसे में भी जब आते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आते नहीं तो खींच खींच के नहीं ले जाते कई दफा। तो जब खींच के फरिश्ते जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं, खींचते हैं तो पलट के फिर पीछे देखता है, फिर फरिश्ते खींचते हैं फिर पीछे देखता है, फिर फरिश्ते, जरा नजारा देखना, दोज़ख को ले जा रहे हैं, पलट पलट के अल्लाह की तरफ देखता है, दोज़ख का दरवाजा आ गया, फिर पीछे देख रहा है। रब करीम ने फरमाया इसे वापस बुलाओ, रहमत दा दरिया इलाही, बुलाओ इसे वापस। वापस आया, अल्लाह ने फरमाया बता तू पलट पलट के क्या देखता था? वैसे अल्लाह को नहीं पता क्या देख रहा है, क्या देख रहा था? तो रो पड़ा, अर्ज करने लगा मालिक मेरा यकीन था कि तू बड़ा ही करीम है, अल्लाह मेरा ईमान था तू बड़ा रहीम है, अल्लाह मेरा ज़हन था तू माफ करने वाला है। जब फरिश्ते खींचते थे ना तो शैतान मुझे कहता था अब तू जहन्नम में जाएगा, पर मेरा यकीन कहता था नहीं रब ने माफ कर देना है, अल्लाह ने माफी दे देनी है, बख्शा जाऊंगा। फिर शैतान कहता था जब फरिश्ते खींचते थे, मैं कहता था नहीं माफी मिल जाएगी, या अल्लाह दोज़ख का दरवाजा आ गया पर मेरी उम्मीद नहीं टूटी, अल्लाह दरवाजा जहन्नुम का आ गया पर मेरी उम्मीद नहीं टूटी। और जब मैंने आखिरी दफा पलट के देखा तेरी आवाज आई कि वापिस लाओ, तो मेरे अंदर से आवाज आई कि ले भाई तेरा यकीन जीत गया है, तेरा ईमान जीत गया है, तेरे अंदर की रूहानियत कामयाब हो गई। बंदे और रब की बातें हो रही हैं तो फरिश्ते चुप करके खड़े हैं। तो रब ने फरमाया तुम खामोश खड़े हो, अर्ज की या अल्लाह इसका करना क्या है? फरमाया करना क्या है, जो मेरी रहमत की इतनी ज्यादा उम्मीद रखे उसे जहन्नुम में डाल दूं? ये कैसे हो सकता है? इसको पकड़ो और मेरे फजल के साथ इसे जन्नत अता करो। तो पहली बात यह कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखें, सुबह से शाम तक कहें अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहें? एक होता है तकब्बुर के तौर पर बढ़ के मारने के लिए जिक्र करना, वो मना है, डींगे नहीं मारनी, बल्कि अल्लाह की रहमत का जिक्र करे तशक्कुर के लबो लहजे, तशक्कुर के लबो लहजे। हमारे ना लफ्जों से शिकवे छलकते हैं, हमारे जुमलों से छलकता है कि हम परेशान हैं, हमारी बातों से महसूस होता है कि हम किसी वजह से बड़ी तकलीफ में हैं, इसको निकाल दें। जब बंदा अल्लाह की रहमत की उम्मीद करेगा तो अल्लाह भी फिर रहमत, फजल और करम के बादल ही बरसाएगा। दूसरी बात हमारे बुजुर्गों ने लिखी है, अगर अल्लाह के कुर्ब का रास्ता तय करना है तो वो इस तरह मिलेगा कि अल्लाह के हर फैसले पे राजी हो जाओ। जहां अल्लाह ने मुझे बिठाया मैं राजी हो जाऊं, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाई को बिठाया है वहां मेरा भाई राजी हो, जहां जहां अल्लाह ने हमें बिठाया है हम उस जगह पे राजी। मामला पता क्या है, हम अपनी मर्जी का फैसला चाहते हैं और मर्जी तो अल्लाह की चलेगी, मर्जी अल्लाह की चलेगी। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा तुम कौन हो? हुजूर मोमिन। फरमाया ईमान की दलील दो। ये बात मुझसे को पूछे तो शायद मैं झगड़ा करूं कि ईमान की दलील। हुजूर ने फरमाया कौन हो? या रसूलल्लाह मोमिन। फरमाया दलील दो। हुजूर दलील है हमारे पास, दो। या रसूलल्लाह अल्लाह नेमत देता है तो हम शुक्र अदा करते हैं, मुसीबत डाले तो सब्र करते हैं, और जो फैसला अल्लाह हमारे हक में कर दे हम उस पर राजी रहते हैं। मेरे महबूब का चेहरा खुशी से खिल उठा, फरमाया तुम्हें मुबारक हो, तुम तो वाकई बड़े पक्के मोमिन हो।